نگراں وزیر بلدیات آج پہنچے ڈسٹرکٹ کونسل سابق اس کے آفس جو کہ موجودہ گڈاف ٹاؤن کا دفتر ہے۔ یہاں پہنچنے پر ان کا چیئرمین گڈاف ٹاؤن طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر دریا خان نے ان کا استقبال کیا اور کچھ پھول وول بھی ان کو دے دیے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیر کو وزیر بلدیات نے اجلاس بلایا ہے، ٹاؤن میونسپل کارپوریشنوں کے میونسپل کمشنروں کا اور اکاؤنٹ آفیسروں کو بلایا ہے کہ وہ اپنی شکایت بتائیں کیوں آزرٹی وغیرہ کم آئی ہے۔ پھر وہ یہاں سے پہنچے تو ان کا استقبال کیا گیا چیئرمین کے کمرے میں، جہاں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بھی موجود تھے، میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی کے ہمراہ۔ بہرحال وہاں سے یہ روانہ ہوئے اور ڈسٹرکٹ کونسل جو سابق ہے، اس کا تاریخی حال ہے، اس میں داخل ہوئے وزیر بلدیات مبین جمانی، جہاں پر ٹاؤن میونسپل کمشنر نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ ویلکم ویلکم، انہوں نے بھی کہا آپ کا شکریہ، لیکن ہم سب کو شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور جا کر وہ ڈائس پر اسٹیج پر بیٹھ گئے، جہاں پر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب میئر کراچی کے ساتھ ساتھ میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی بیٹھے تھے۔ وہیں پر چیئرمین گڈاف ٹاؤن طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر گڈاف ٹاؤن دریا خان نے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا مائک پر آ کر، اور پھر باقاعدہ ان کے لیے اجرک اور سندھی ٹوپی جو سندھ کی ثقافت ہے وہ پیش کی گئی، اور چیئرمین وائس چیئرمین نے باقاعدہ ان کو اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی۔ ایم سی، میرے ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور میرے سارے ایم سی بھائی اکاؤنٹ سب کو السلام علیکم، بہت خوش آمدید کہتے ہیں گڈاف ٹاؤن میں۔ میں گزارش کروں گا اس وقت گڈاف ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ صاحب کو کہ منسٹر صاحب کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں، اور گڈاف ٹاؤن کے وائس چیئرمین جہاں محمد سے گزارش ہے کہ وہ میئر صاحب کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں۔ میں شریف بلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے کے ایم سی کے بھائی ایم صاحب اس کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں۔ یہ خوبصورت منظر تھا، یقینی طور پر ڈسٹرکٹ کونسل جو سابق ہے اور موجودہ گڈاف ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، کیونکہ میزبانی ان کو ملی تھی کراچی کے 25 ٹاؤن میونسپل کمشنروں اور اکاؤنٹ افسران کے ہمراہ یہاں موجود تھے۔ ایک خاتون سینئر اکاؤنٹ آفیسر بھی موجود تھی، شاید 2 تھیں، کوئی بات نہیں، شناختی کارڈ نہیں دیا، نام نہیں معلوم، کوئی بات نہیں۔ اس موقع پر جہاں پر تمام میونسپل کمشنر بیٹھے تھے، وہیں پر ریجنل ڈائریکٹر اور بما ایلویال موجود تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پر وہ اپنے انتہائی اہم فرائض انجام دے رہے تھے، کیونکہ جو تمام ٹاؤن میونسپل کمشنر یہاں آئے تھے اکاؤنٹ افسران کے ہمراہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تمام سفارشات لے کے آئے تھے اپنے ہمراہ فائلوں کے اندر کہ ان کی اوزرٹی کتنی ہے، کتنے ان کو لائبلٹیز ہے اور کتنے فیول نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ ساری تفصیل لائے تھے، اور انہوں نے قبل از وقت یعنی اجلاس شروع ہونے سے پہلے ریجنل ڈائریکٹر جو بما ایلویال آئے ہوئے تھے ان کے حوالے کر دی تھی۔ منظور جی نامنظور نہیں منظور، انہوں نے ساری چیزیں وصول کی اور ان کی اٹینڈنس بھی لی ریجنل ڈائریکٹر آفس نے، شاباش ہے۔ تاہم اس موقع پر وزیر بلدیات نگراں، جی ہاں نگراں یاد رکھیے گا، انہوں نے کچھ بھاشن دیے یعنی تقریر شروع کی، لیکن حیران کن طور پر ان کو پھر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب اور میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی نے روکا اور بتایا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اجلاس چیئرمین وائس چیئرمین کا نہیں ہے بلکہ ٹاؤن میونسپل کمشنروں کا ہے، یعنی میونسپل کمشنروں کا ہے، جس وہ پرچی پڑھنے کے بعد انہوں نے معذرت کی، سنیے ذرا۔ ہر جگہ پہ آپ لوگ تو بھی آئے ہیں، میرا خیال ہے میئر صاحب کو بھی 4-6 مہینے یا 1 سال ڈفرینٹ وے میں ہوا ہوگا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ چیئرمین وائس چیئرمین کو نہیں بلایا گیا، اوکے صرف افسران ہیں۔ اوکے آئی ایم سوری، میں تھوڑا کیونکہ مکس کر گیا تھا، ہم نے دوسری جگہ جو تھی وہ یہ اجلاس تو تھا ٹاؤن میونسپل کمشنر کا اور بڑا انتہائی اہم اجلاس تھا، لیکن حیران کن طور پر جہاں ٹرانزیکشن پیریڈ میں جو جلوس نکلا ہے، سندھ کا بیڑا غرق ہوا اور خصوصاً کراچی کا، اس کے جو ذمہ داران تھے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، اسپیشل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، حسن اتفاق سے وہ اس اہم اجلاس میں موجود نہیں تھے، اور جبکہ اجلاس اسی حوالے سے تھا۔ کوئی بات نہیں، اجلاس کی سنجیدگی کا اندازہ آپ نے اسی باتوں سے لگا لیا ہوگا کہ وزیر بلدیات کو بھی نہیں پتہ تھا، نگراں وزیر بلدیات کو، کہ اجلاس ہے کس کا، وہ چیئرمینوں سے اور وائس چیئرمینوں سے مخاطب ہو رہے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اس موقع پر وزیر بلدیات نگراں مبین جمانی نے کہا کہ آپ کے یہاں گھوس ملازم ہے جو کہ پاکستان میں ہی وجود نہیں رکھتے، ان کی تنخواہیں کھلی ہوئی، ذرا سنیے انہی کی زبانی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں پرسنلی جانتا ہوں جو لوگ کئی سالوں سے
यहाँ नहीं है, इस पाकिस्तान में नहीं है, उनको अब तक सैलरीज मिलती है। ये मैं गारंटेड आपको कह सकता हूँ कि उनको सैलरीज होती हैं, उनकी सीनियरिटीज लिस्टें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ों को कर्टेल करेंगे, नाजायज़ फंड्स को हम कम मतलब ये बंद करने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जी ये बिल्कुल हमारे पास नहीं है या घोस्ट हैं, वो उनको अगर आप कम करेंगे, कोशिश करेंगे उस इदारे अपने इलाके के इसमें, तो ये ज़रूर होगा कि कुछ न कुछ बचत होगी। जबकि इस मौके पर वजीर बल्दियात ने बाकायदा ऐलान किया कि तनख्वाहें ऑनलाइन करने जा रहे हैं और बायोमेट्रिक भी। ज़रा ये भी सुन लीजिए। ये कोशिश है आप लोगों की वजह से, यहाँ गवर्नमेंट को सही फंड्स की यूटिलाइजेशन की वजह से हम जो सैलरीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि होल एम्प्लॉयज़ की जो प्रोसेस हमने शुरू कर दी है, तो वो ट्रेजरी के थ्रू ऑनलाइन हर एक के अपने अपने अकाउंट में सैलरी जाए, जिससे कम से कम जो जेन्युइन लोग होंगे, वो चाहे 1000 हैं या 2 हैं 500 हैं, तो उनके सैलरी उनके अकाउंट में जाए। हम बायोमेट्रिक सिस्टम की कोशिश कर रहे हैं कि वो हम जगह पे वो भी ले आएँ, और उसका एक सेंट्रलाइज हम क्लिक ऑफिस में सेंटर भी कायम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैंने अपने जो मेरे साथी हैं काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको रिक्वेस्ट किया है कि भाई इसको जितना ज़्यादा हो उतना करें। तो होता ये है कि अगर आपके पास ये कैसे ऑनलाइन करेंगे, कैसे बायोमेट्रिक करेंगे, इसलिए कि घोष मुलाजमीन की तो मुकम्मल सरपरस्ती 24 टाउनों में हो रही है, इसलिए कि वाहिद मॉडल कॉलोनी टाउन है जिसने 200 हेलीकॉप्टर ग्राउंड किए हैं। बाकी ने कोई हेलीकॉप्टर अभी तक ग्राउंड नहीं किए, ना कोई इतला आई है, ना तो पेरेंट काउंसिल में किसी को भेजा गया है। जी हाँ, और हेलीकॉप्टर दंदनाते हुए उड़ रहे हैं और उनकी तनख्वाहें भी अदा कर दी गई हैं। एक तनख्वाह अदा हो गई है जो पहली चेयरमैनों ने की है, यानी टाउन की सतह पर। तो ये ऑनलाइन तनख्वाह कैसे करेंगे? बोगस। इसलिए कि एजी सिंध ने तो वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि बल्दियाती इदारे में बोगस भर्तियाँ हैं, उनको हम नहीं ले सकते। तो ये पहले तो ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल करें। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शेख 155 के तहत जो 6 महीने है और 14 मई से ट्रांजिशन शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, टाइम है, वो ये बढ़ा भी सकते हैं, उसमें पहले अपना ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतार लें, उसके बाद यकीनी तौर पर ऑनलाइन कर सकते हैं। या तो किसी प्राइवेट इदारे से अगर कर रहे हैं तो अलग बात है। बहरहाल इस मौके पर यकीनी तौर पर उन्होंने जहां अपने ख्यालात का इजहार किया, ऑनलाइन तनख्वाहों का भी बता दिया कि साहब हम ऑनलाइन तनख्वाहें आपकी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी खबर थी कि ऑनलाइन तनख्वाह हो रही है। और फिर उन्होंने घोष मुलाजिम का भी बता दिया। उसके साथ साथ इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा बाब ने खिताब करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। टाउन चेयरमैन गड्ढा, वाइस चेयरमैन और तमाम जो कराची की म्यूनसिपल इंतज़ामिया के अफसरान हैं, अस्सलाम वालेकुम। सारी बातें मिनिस्टर साहब ने कर ली हैं और मैं मिनिस्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा शफ़क़त का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है, आपने हमेशा सपोर्ट किया है, मदद की है। जब भी कोई इशू हमने ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या इंतज़ामी लेवल पर आपके सामने गोश गुजार किया तो आप बड़े रिसेप्टिव थे, आप बड़े पॉजिटिव थे और आपने हमारी मदद फरमाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ये जो दस्ते शफ़क़त है कराची की इंतज़ामिया के साथ, वो आपकी हुकूमत का, आपके डिपार्टमेंट का इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा और हम सब आपकी लीडरशिप में आप एक वन यूनिट के तौर पर कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ किसी भी सियासी कारकुन हो या कोई अफसर हो, सबका बुनियादी मकसद यही है कि जो उसको ज़िम्मा मिला है उस ज़िम्मे को हम खुश उसलूबी के साथ निभा सकें। हमारे इश्यूज़ हैं सर लोगों की, सच्ची बात। अगर मैं KMC की बात करूँ, मैं तमाम टाउन्स की बात करूँ, तो हम माली मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, हमें हैं परेशानियाँ। कुछ हैं हमारे पास सोल्यूशन भी जिसके ऊपर हम आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपकी गाइडेंस भी लेंगे, आपकी मदद भी लेंगे। आप लोग गाहे बगाहे मदद बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ों पे सर आपकी मदद चाहिए होगी। जो शफ़क़त आप दिखाते हैं, थोड़े और हम गुजारिश करेंगे कि आप शफ़ीक़ हो जाएं हमारे साथ, तो और बेहतर अंदाज से हम खिदमत कर पाएंगे। सर एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ इदारे जो शहर के अंदर बने हुए हैं, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन का फुक़दान है। और मैं समझता हूँ जो आज आपने ये मीटिंग कॉल की है, उसमें एक अच्छा मैसेज ये जा रहा है कि तमाम कराची के इदारे, तमाम टाउन्स मिलकर जो है KMC, KDA, MDA, LDA, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट जब मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ वो जो आवाम की फलाह बहबूद का बुनियादी टारगेट है हमारा, उसको हम हल करने में
آپ کامیاب ہو پائیں گے. تو میں سر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ عزت بخشی کراچی کی انتظامیہ کو, اور انشاءاللہ جو آپ نے یہ عزت و وقار ہمیں بخشا ہے, چاہے KMC ہو چاہے تمام ٹاؤنز ہو, انشاءاللہ وہ رسپونڈ کریں گے, ریسپروکیٹ کریں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے پبلک کی خدمت میں. وزیر بلدیات کے بار بار کہنے کے بعد بالآخر گلبرگ ٹاؤن کے میونسپل کمشنر جاوید انور عباسی کھڑے ہوئے. انہوں نے گلبرگ ٹاؤن کا مقدمہ لڑا. گرچہ وہ مقدمہ گلبرگ ٹاؤن کا تھا, لیکن وہ ضلع وسطی میں بننے والے 4-5 ٹاؤن جو ہیں ان کا مقدمہ تھا. سنیے جاوید انور عباسی نے جو گلبرگ ٹاؤن کے میونسپل کمشنر انہوں نے کیا کہا اور پھر ان کو جواب میں کیا ملا, وہ بھی سنوانے کی کوشش کریں گے. KMC گلبرگ سر, KMC گلبرگ میں جو ہے شارٹ فال کا مسئلہ ہے. وہاں سیلری ہو رہی ہے 9 کروڑ 43 لاکھ اور OZT آ رہی ہے 8 کروڑ 61 لاکھ. 82 لاکھ کا جو ہے وہ شارٹ تھا. جو بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ ابھی بھی سما ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ 3.5 والوں کو دی گئی ہے اور ان کو صرف شیڈ دیا گیا تھا. صرف ابھی وہ بلڈنگ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آفیسر کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ لوگوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم جو ہے ہر جگہ پہ ہے. اسپیشلی کراچی میں جو ہے ایک جگہ پہ 3-4 ٹاؤن کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, میرے ساتھ ملے ہیں, میں جانتا ہوں اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے. دوسرا, کیونکہ فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ کونسل کراچی تھی, وہ ایک جگہ سے مینیج ہوتی تھی. اب وہاں 3-4 پتہ نہیں کتنے 3 ٹاؤن بن چکے ہیں. اسی طرح آپ نے جیسے کہا, اب مشکل یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کہا کہ ابھی تک شاید آپ لوگ کی پراپر جو آپ لوگوں کے ایسٹس ہیں ٹاؤنز کے, یہاں جو آپ لوگ کو پیسے ملتے ہیں وہ ایک جلدی میں جس طرح ہوا وہ ہو گیا. اب آپ خود سوچیں کہ جہاں آپ کی سیلریز 9 کروڑ ہیں یا 9 کروڑ ہیں, ملتے آپ کو 8 کروڑ کچھ ہیں, 81 لاکھ کم ملتے ہیں. اب یہ دکھ کی بات ہے کہ اتنے پیسے صرف سیلریز میں ہی جاتے ہیں. ہم لوگ کا ایک فرض بھی ہوتا ہے, تو آپ لوگ کچھ یہ بھی سجیشنز دیں, دیکھیں کہ آپ اپنے ٹاؤن میں کس طرح فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی ذرا آپ وہاں بیٹھے ہیں, آفیسر ہیں, آپ سجیشنز دیں گورنمنٹ کی طرف سے, ہم آپ لوگوں کو وہ الاؤ کروا دیں گے. تاہم اس موقع پر شاہ فیصل ٹاؤن کے میونسپل کمشنر اقبال امتیاز پھلپوٹو بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے بولا ٹرانزیکشن پیریڈ میں تو ہمیں کک بھی کچھ نہیں ملا اور ہم تو فقیر ہو گئے, لٹ گئے, مر گئے. سنیے ذرا انہی کی زبانی. میونسپل کمشنر آیا, اساں وٹि 6 کروڑ 40 لکھ OZT شیئر ہے, 7 کروڑ 7.5 کروڑ اساں پگھار ہے. اون سورسز میں جے ایڈورٹائزمنٹ کی گال سائیں کئی ہیں, پنجو ٹریڈ لائسنس, انہن شہر میں تقریباً ٹرانزیکشن کے پیریڈ میں 70% اساں ریکوری انہیں تھی چکی ہی, جو کو اساں کے شیئر کو نہ ملیو. وہ ہیر اساں وٹے نہ پاجی بلڈنگ ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں 3-4 کمرہ ہیں جن میں چیئرمین اور اساں سب وہوں تھا پیا. اساں پاجی بلڈنگ جی ہوا ٹٹی پئی ہے, پرانی ہوئی کری پئی ہے سجی. اساں وٹ اتنا پیسہ بھی کونن کے نہ کو ٹرانزیکشن پیریڈ میں اساں کے کا گاڑی بھی ہکڑی گاڑی بھی سنگل نہ ملی ہے. یہ مہربانی تھے جو کو. اس موقع پر یقینی طور پر آغا سمیر درانی جو کہ منگو پل ٹاؤن کے ٹاؤن میونسپل کمشنر ہیں, یعنی میونسپل کمشنر انگلش میں چیف ایگزیکٹو لگ بھی رہوں گے, کوئی بات نہیں. انہوں نے بھی ایک مسئلہ اٹھایا کہ ان کو تو آفس کی بلڈنگ میئر کراچی نے NOC دے دیا تھا, لیکن وہاں شاید کوئی مداخلت ہو رہی ہے, ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے. سنیے ذرا انہی کی زبانی. ایک بلڈنگ کے لیے لیپرسی ہاسپٹل, تو سر وہاں پر ہم لوگ گئے تو وہاں پر قریب میں ANF والوں کا ایک ہاسپٹل ہے, اور وہ جو بلڈنگ جو ہمیں ملی ہے جو کہ خالی ہے, اب وہاں کا قبضہ ہمیں نہیں کیا جا رہا, حالانکہ ہمارے پاس NOC بھی ہے, سارے ڈاکیومنٹس بھی ہے. تو سر اس کے لیے اگر کوئی لائے عمل ہو, وہ بلڈنگ ہمیں مل جائے تو ہمارے آفس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بڑی ہے ANF والے بلڈنگ کا ان کے ساتھ ANF کو بھی ہم نے وہاں پہ اپنا سینٹر کھولنے کی بات کی تھی, اور ان کو بھی ہم نے دفتر کھولنے کی NOC دے دی ہے. اب یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ANF والے کہیں گے یہاں اپنا دفتر نہ کھولیں گے, تو میں اگر آپ کی ضرورت ہو کسی مدد کی اس میں اگر کوئی سپورٹ مل جائے یا DC صاحب کی طرف سے. نہیں, ہم دیکھیں یہ جنرل بات ہے, میرے صاحب نے کہا ہے یہ کوشش کریں گے. مجھے اگر ہوا ضرورت پڑی تو یہاں ANF کا بریگیڈیئر ہوتا ہے, ہم اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ جی آپ کو بھی ہم نے ہی جگہ دی ہے,
तो आप हमारी जगह हमारे स्टाफ को क्यों नहीं दे रहे हैं? ताहम मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात निगरां को बताया कि हमने उन्हें दे दी है और जो एतराज़ कर रहे हैं इदारा उसको भी हमने जगह दी है, लेकिन बहरहाल वज़ीर बल्दियात ने कहा है कि हम उस मामले को मिल के देख लेंगे, मुतमईन कर दिया। टाउन म्यूनसिपल कमिश्नरों ने आज अपना मुकदमा कुछ ने तो पेश कर दिया, यकीनी तौर पर इज्तिमाई तौर पर था और रद्दी भी जमा हो गई है। अब रीजनल डायरेक्टर इसको क्या भेजते हैं कि नहीं भेजते, बजट पहले ही ले चुके हैं, क्या उज़्रटी बढ़ेगी, क्या इनके फ़ंड बढ़ेंगे, क्या ये फ्यूल ले सकेंगे, क्या ये तरक्याती काम करा सकेंगे, ये अभी महज सवालात हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।